انسانوں کو راہ پکڑ کے کاٹ دیا جاتا، گھروں کو آگ لگائی جاتی، تو ہم نے بہت صبر تحمل سے اپنے ساتھی کی لاش کو زمین میں اتارا، تدفین کی اس کی، اور ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے مطالبہ کرتے رہے کہ الطاف کے قاتلوں کو گرفتار کریں۔ اسلم رند اور خلیل رحمان بھولو دو مین قاتل تھے اس کے۔ اسلم رند جیل میں ہے، خلیل رحمان نے ایم کیو ایم پاکستان کے پوری اور وفاقی حکومت کی پوری مدد کے ساتھ جھوٹے موٹے کرونا کے سرٹیفکیٹ پیش کر کے اس نے عارضی ضمانت لے لی تھی، کچی ضمانت، جو ابھی اس کی پیشیاں چل رہی تھی ضمانت کی کنفرمیشن۔ اس کے باوجود ان کی غنڈہ گردی بند نہیں ہوئی۔ الطاف جسکانی کے بھائی کو پچھلی ہیئرنگ پہ انہوں نے گالی گلوچ کی، زود کوب کیا۔ ہمارے دوست ایس ایس پی آفس گئے، تھانے پہ گئے کہ ہماری ایف آئی آر درج کریں، یہ واقعہ ہوا ہے، سی سی ٹی وی کیمراز وائرل سب کچھ چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، لیکن پولیس میں کوئی جنبش نہیں آئی، کوئی کاروائی نہیں کی۔ اس دفعہ جب اسد اور الطاف اپنی بھائی کی پیروی کے لیے وہاں گئے تھے تو اچانک کہیں سے حملہ ہوا، اسد زخمی ہوا اور خلیل رحمان بھولو اس میں مارا گیا۔ خلیل رحمان بھولو کے لواحقین نے ایف آئی آر میں اسد جسکانی، الطاف کے دونوں بھائی، ذیشان جو ہمارا ضلعی صدر ہے ٹنڈوالائر کا، اور افضل جسکانی جو منتخب کاؤنسلر تھا، ان دونوں تینوں بھائیوں کو نامزد کر دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم عدالت کا راستہ۔ زخمی کو وہاں 8 گھنٹے انہوں نے یغمال بنا لیا، ایس پی یغمال تھا، پولیس بالکل بے بس بنی ہوئی تھی۔ تو کوشش ان کی یہ تھی کہ اسد جسکانی کو جو گولی لگی ہے اس گولی کے عوض اس کا خون بہتا رہے اور وہ اپنا دم توڑ دے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے تو اسے شیطان کیا کر سکیں گے۔ اسد جسکانی کو ہاسپٹل لایا گیا، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ اب پتہ نہیں کیا گٹھ جوڑ ہے کہ ہسپتال میں اسد جسکانی کے سارے معاملات جو ہیں وہ ختم کر دیے، اس کی ملاقات پہ بندش، اس کا اٹینڈنٹ بٹھایا گیا تھا، ایک اس کا کزن تھا، اس کو ہسپتال کے کمرے سے نکال دیا، 2 پولیس والوں نے کمرہ بند کر کے اسد جسکانی کو زخمی حالت میں وہاں جو ہے یغمال بنا دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کو جو گولی لگی ہے وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، اگر آدھا انچ بھی گولی اندر چلی جاتی تو اس کا سارا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے۔ آدھا انچ کا فاصلہ ہے اسپائنل کارڈ میں اور گولی میں۔ اگر اس کی جسم کی موومنٹ، باڈی کی موومنٹ کی وجہ سے وہ گولی ذرا اندر جائے گی تو اس کا گردن سے لے کر پاؤں اس کے پیرالائز ہو جائیں گے، اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ نہ اپنے آپ واش روم جا سکتا ہے نہ اپنے آپ اٹھ سکتا ہے۔ تو اس حالت میں اس سے وہ اٹینڈنٹ کی سہولت چھین لیا، پتہ نہیں پولیس والے اندر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو زود کوب کر رہے ہیں یا اس کے پیٹھ کو صرف دبا کے زور لگائیں گے تو بھی گولی اس کی جو ہے اس کے جسم کو پیرالائز کر اور اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہم یہ خدشہ پیش کرتے ہیں کہ اسد جسکانی کو سازش کر کے، اکیلا کر کے کہیں مارا نہ جائے ایم کیو ایم کی مرضی اور منشا پہ، کیونکہ یہ ان کا پرانا ریکارڈ ہے۔ یہ جیلوں میں، مشرق کے زمانے میں جیلوں میں قید لوگوں کو بھی زہر کی انجیکشن لگوا کے مرواتے رہے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کا تو ان کی بہت ایک بڑی تاریخ ہے۔ تو اس کے لیے پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ اسد جسکانی کو فی الفور جو بھی طبی سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں، اور یہ جو بندش ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ اٹینڈنٹ ہٹانے والی روش ہے، جامشورو کے ایس ایس پی جاوید بلوچ وہ خود اس نے کمانڈ سنبھالی ہے،
اور انہوں نے سارے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ دوسرا میں یہ مطالبہ ناظرین تمام کے بدن ایس ٹی پی سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی حیدرآباد میں میڈیا سے گالیوں کر رہا ہے۔